اب مولوی اسحاق بھی شاید اسی وہابیت کے کدے میں پڑ چکا تھا، لیکن یہ اس کی اپنی جو ہے عدم مطالعہ ہے، عدم تحقیق ہے، عدم فہم ہے۔ اور ان کی باتوں کو جب میں نے کچھ کلپس ان کے دیکھے مولوی اسحاق کے، وہ کوئی محقق آدمی نہیں تھا۔ مولوی اسحاق بالخصوص شیعہ مذہب کے متعلق جب بھی اس نے اظہار رائے کیا ہے تو بہت ہی اس کی سطحی فہم ہے اور بہت ہی جاہلانہ باتیں کرتا ہے۔ میرا یہی موقف ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اگر کبھی زندگی رہی تو میں اس کے کلپس دکھاؤں گا، ان کی کلپس کا نقد کروں گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کی باتیں کتنی جاہلانہ اور کتنی احمقانہ ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک شخص دنیا سے جا چکا ہے، اس کے جاننے والے، اس سے عقیدت رکھنے والے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ مولوی اسحاق نے جہاں بھی شیعہ مذہب کے خلاف ایک کلمہ بولا یا زیادہ بولا ہے، یہ اس کی جہالت اور اس کی نادانی کی وجہ سے یا اس نے اپنے تعصب کی وجہ سے کہا ہے۔ اور جب حقائق دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے بداحت کے خلاف بدیہی باتوں کا اس نے رد کیا ہے۔ بہرحال تو اسی سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے کہ جماعت جو وہابی حضرات ہیں، ان کے افکار کیونکہ جماعت عمریہ میں پھیل چکا ہے، تو یہ عمریہ جماعت کے بعض خطیب یا بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ متفرد ہیں اس بات میں، صرف شیعہ ہی یہ استغاثہ کو جائز سمجھتے ہیں، در حالیان کہ یہ نہیں ہے۔ سب مسلمان کے طوائف استغاثہ کو جائز سمجھتے آ رہے ہیں سوائے ابن تیمیہ کے، اور ابن تیمیہ کے بعد یعنی ابن تیمیہ کی وفات سنہ 728 کو ہے، اس کے بعد ابن تیمیہ کے ماننے والوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ باقی سب مسلمان اس پہ کسی نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ استغاثہ نہیں کر سکتے۔ لہذا پہلی بات ہماری یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، ہم کہتے ہیں آپ کیوں صرف شیعہ سے خطاب کرتے ہیں؟ آپ کو پہلے آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا کہ سب مسلمان استغاثہ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، چاہے وہ دنیا سے گئے بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ان سے مدد طلب کرنا یہ جائز سمجھتے ہیں۔ لہذا آپ اگر صرف شیعہ یہ کہتے ہیں، صرف شیعہ تم ثابت کرو، یہ صرف شیعہ سے خطاب کرنا یہ تجاہل ہے یا یہ جہالت ہے یا عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ بہرحال میں آپ کو کسی بیوقوف آدمی نے نہج البلاغہ سے اس کو غلط، کیونکہ عربی نہیں پڑھ سکتا یا کچھ بھی، نہج البلاغہ سے اس نے ایک جملے کے پہ سے استدلال کیا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، چاپ دارالکتب المصری سنہ 2004 میں، یہاں پر صفحہ نمبر 55 میں خطاب ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کا اپنے بیٹے محمد ابن الحنفیہ، محمد ان کے بیٹے جو ان کی والدہ کا بنی حنیف میں سے ہیں، ان کے والدہ کو کہا جاتا ہے حنفیہ، تو وہ حنفیہ ان کی ماں ہیں۔ اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ ان کو رعایت دیا تھا، پرچم دیا تھا یوم جمال، اس میں یہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، تم جان لو، علم رکھو کہ پیروزی اللہ کی جانب سے ہے، کہ پیروزی نصرت اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اب مجھے نہیں معلوم کسی شیعہ مولوی نے اس جملے کا اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے ہے یا مدد اللہ سے ہی ہے۔ تو وہ جو وہابیت سے متاثر ایک نوجوان ہے، اس نے استدلال کیا کہ دیکھو شیعہ تمہارے نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ مدد صرف اللہ کی جانب سے ہے یا مدد اللہ ہی سے ہے، تو میں نے وہ ترجمہ نہیں دیکھا۔ بہرحال اس جملے کا ترجمہ وہ نہیں ہے۔ شیعہ مولوی نے اگر کسی نے غلط ترجمہ کیا ہے تو ترجمہ حجت نہیں ہوتا، ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ غلط ترجمہ ہے۔ مثلا ایک جملے پہ حصر نہیں ہے، آپ اس میں حصر لگا دیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پیروزی اللہ کی جانب سے ہے، وکٹری اللہ کی جانب سے ہے، اب یا مدد اللہ کی جانب سے۔ نصر پیروزی کو بولتے ہیں، نصر مدد کو، نصر وکٹری کو بولتے ہیں۔ اچھا مدد کو بھی آپ کہتے ہیں کہ نصر، وہ بھی صحیح ہے۔ اب کوئی شخص اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہے کہ مدد صرف اللہ کی جانب سے ہے، تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ غیر صحیح ترجمہ ہے، غیر دقیق ترجمہ ہے۔ ترجمہ وہی ہونا چاہیے جو الفاظ اصل زبان میں ہے، اگر اس میں حصر نہیں ہے تو کسی نے حصر لگا دیا ہے تو اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ترجمے حجت نہیں رکھتے، ترجمہ اگر صحیح ہو تو ٹھیک ہے، اگر ترجمہ غلط ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔